رومی غلاموں کی زندگی، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے۔ رومی معاشرے میں غلام آقا کی ملکیت ہوتے تھے، اس لیے ذرا سی خلاف ورزی پر انہیں مارا پیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ بعض حالات میں انہیں قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک واقعے میں جب سینٹ پال کے ساتھ ایک رومی آفیسر نے بدتمیزی کی اور جب اس نے اپنی شناخت رومی شہری کے طور پر کرائی تو آفیسر نے فوری معافی مانگ لی۔ شہریوں کے مقابلے میں غلاموں کے کوئی حقوق نہیں تھے، غلاموں کو حاصل کرنے کے لیے کئی ذرائع تھے۔ جنگی قیدیوں کو غلام بنا کر منڈی میں بیچا جاتا تھا، وہ لوگ جو قرضہ ادا نہیں کر سکتے تھے انہیں بھی غلام بنا لیا جاتا تھا۔ غلام عورتوں، لونڈیوں کی اولاد پیدائشی غلام ہوتی تھی، وہ بچے جنہیں ان کے ماں باپ پرورش کرنا نہیں چاہتے تھے انہیں سڑک کنارے چھوڑاتے تھے تو ان بچوں کو لے جا کر پرورش کی جاتی اور انہیں غلام بنا کر بیچ دیا جاتا۔ ان وجوہات کی بنا پر غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا۔ عمرہ ان غلاموں کو خرید کر مختلف شعبوں میں محنت مزدوری کرواتے تھے، مثلاً زمینوں پر کھیتی باڑی کا کام، معدنیات کی کانوں سے چاندی تانبا نکالنا۔ گھریلو کاموں کے لیے بھی انہیں استعمال کیا جاتا تھا، گھر کی صفائی سے لے کر مہمانوں کی آمد اور ان کی خدمت۔ کیونکہ غلام آقا کی ملکیت ہوتے تھے اس لیے ذرا سی خلاف ورزی پر انہیں مارا پیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ بعض حالات میں انہیں قتل بھی کر دیا جاتا تھا۔ جب غلام بولے اور ناکارہ ہو جاتے تھے تو انہیں گھر سے باہر نکال دیا جاتا تھا۔ مالک کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بعض غلام فرار ہونے کی کوشش کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے مالک ان کے گلے میں لوہے کا کالر پہنا دیتے تھے جس پر مالک کا نام لکھا ہوتا تھا تاکہ غلام کو پکڑ کر مالک کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک واقعے میں ڈیاجونس نامی شخص کا غلام فرار ہو گیا۔ ایک روز اتفاقاً اسے بازار میں مل گیا، جب لوگوں نے اسے پکڑ کر مالک کے حوالے کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ غلام میرے بغیر خوش ہے اور امین غلام کے بغیر لہذا اسے چھوڑ دیا جائے۔ رومی شہنشاہ کے پاس بھی غلاموں کی بڑی تعداد ہوتی تھی، کیونکہ یہ اس کے وفادار ہوتے تھے اس لیے ان کو سلطنت کے اہم فرائض سونپ دیے جاتے تھے، مثلاً ٹیکس جمع کرنا، نہروں، پلوں اور سڑکوں کی تعمیر کرانا، بادشاہ کی حفاظت کرنا اور محل کے مختلف شعبوں کے روزمرہ کے کام کاج اور ضروریات کو پورا کرنا۔ جب غلام گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہوتے تھے تو یہ فرض کر لیا جاتا تھا کہ یہ اس وقت تک سچ نہیں بولیں گے جب تک انہیں اذیت نہ دی جائے۔ ایک مقدمے میں غلام کو اس کے آقا کے خلاف گواہی دینے کو کہا گیا اور اس نے اس سے انکار کیا تو پہلے اسے مارا پیٹا گیا، پھر اس کے ہاتھوں کو جلایا گیا، لیکن ایک طرف جہاں غلاموں کی وفاداری تھی تو دوسری جانب مالک ان پر ظلم کرتا اور سختی سے پیش آتا تو غلام مل کر مالک کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ روم کا مشہور فلسفی کیٹو دی ایلیڈر، وفات 149 قبل مسیح، جو سیاسی معاملات میں انتہا پسند تھا اور روم پر یونانی کلچر کے سخت خلاف تھا، اپنے غلاموں کے ساتھ اس کا رویہ غیر انسانی تھا۔ یہ غلاموں سے کھیتی باڑی کرواتا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ غلام یا تو کاموں میں مصروف رہیں یا سو جائیں۔ غلاموں کو اجازت نہ تھی کہ اس کے بارے میں لوگوں سے کوئی بات چیت کریں۔ وقت کے ساتھ غلاموں کے بارے میں رومی معاشرے میں تبدیلیاں آئیں۔ مشہور فلسفی سینیکا دی ایلیڈر نے غلاموں کے بارے میں ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انہیں بھی انسان سمجھنا چاہیے اور ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اسی بات کو پلنی دا ینگر، وفات 113 نے دہرایا کہ غلاموں پر سختی کی وجہ سے معاشرہ انتشار کا شکار ہو جاتا ہے۔ عمرہ میں ایک روایت یہ بھی تھی کہ اپنی وصیت میں وہ اپنے غلاموں کی رہائی کے بارے میں لکھ جاتے تھے، جس کے بعد یہ غلام آزاد ہو جاتے تھے۔ اس حیثیت سے بہت سے سابق غلاموں نے اپنے ہنر، فن اور ذہانت سے بہت دولت کمائی، یہاں تک کہ یہ عمرہ کے مقابلے تک آ گئے۔ یہ حویلیوں میں رہتے تھے اور عمرہ کی دعوتیں کر کے اپنی دولت کا اظہار کرتے تھے۔ مورخوں نے رومی زوال کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی ایک وجہ غلاموں کی بڑھتی ہوئی تعداد تھی، جس نے کسانوں کو بے روزگار کیا اور رومی شہریوں کی آزادی کو بھی گھٹایا۔ رومی اشرافیہ نے جب غلاموں پر بھروسہ کیا تو روزمرہ کی زندگی اور سیاست میں ان کی دلچسپی کم ہوتی چلی گئی، وہ آرام دہ زندگی کے عادی ہو گئے اور محنت کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ انہیں یہ ڈر بھی رہتا تھا کہ غلام بغاوت کر کے پورے نظام کو ختم نہ کر دیں، اس لیے رومی غلام معاشرے کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن گئے تھے۔ اگرچہ آخر میں انہوں نے اپنے رویے کو تبدیل کیا، مگر ان کی سماجی زندگی میں غلاموں کی وجہ سے رکاوٹیں پیدا ہو گئیں۔ رومی سلطنت میں جب وسعت آئی اور جنگوں میں بھی کمی ہوئی تو غلاموں کی آمد بھی زیادہ نہیں رہی اور یہ ادارہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا گیا۔
जब भी किसी मुआशरे में अदम मुसावाट होती है और अशराफिया का तबका गुलामों और कमजोर लोगों को कमतर समझने लगता है तो इस सूरत में मुआशरे का इस्तेहकाम टूट जाता है। उसी सूरत हाल से रूमी सल्तनत दो चार हुई और ज़वाल पजीर होकर इसका खातिमा हुआ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।